عمل قلیل اور عمل کثیر میں کیا فرق ہے، مثال دے کر کے سمجھا دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ نمازی سے نماز کی حالت میں ان کا صدور ہو تو اس کی نماز میں کیا اثر پڑے گا، اس کا حکم بھی بیان کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عمل کثیر یہ وہ عمل ہوتا ہے جو اصلاح نماز کے لیے بھی نہ ہو اور نہ ہی نماز کے اعمال سے ہو۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ عمل کثیر نمازی کے اس کام کو کہتے ہیں، اس عمل کو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والے شخص کو اس کے نماز میں نہ ہونے کا شک نہ ہو، بلکہ غالب گمان ہو جائے کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور نمازی کی طرف سے ایسے فعل کا صادر ہونا کہ دور سے دیکھنے والے شخص کو غالب گمان ہو جائے وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اور اسے ہی عمل کثیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کی ہی حالت میں امامہ باندھنے لگے یا اپنے تہبند کو باندھنے لگے، تو ایسی صورت میں دور سے دیکھنے والے شخص کو غالب گمان نہیں بلکہ یقین ہو جائے گا کہ وہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، امامہ باندھ رہا ہے یا تہبند باندھ رہا ہے یا کچھ اور کام کر رہا ہے، اور اس صورت میں عمل کثیر کے باعث اس کی نماز کے فساد کا حکم دیا جائے گا۔ عمل قلیل کسے کہتے ہیں تو اسے بھی سماعت کر لیں۔ عمل قلیل یہ نمازی کی طرف سے صادر ہونے والا وہ عمل ہے جس کو دیکھ کر کے دور سے دیکھنے والے شخص کو اس کے نماز میں ہونے یا نہ ہونے کا شک و شبہ پیدا ہو جائے۔ تو نمازی کے طرف سے ایسا کام کہ دور سے دیکھنے والے شخص کو شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ وہ نماز میں ہے یا نماز میں نہیں ہے، عمل قلیل کہلاتا ہے، اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ البتہ اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے گا کہ بغیر کسی سبب کے اور حاجت کے عمل قلیل کا بھی نمازی سے صدور نہ ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ نمازی کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہو اور وہ پیشانی سے پسینہ پوچھ لے تو یہ عمل قلیل کہلائے گا۔ اسی طرح سجدے کی حالت سے نمازی اٹھے اور اس کی پیشانی پر مٹی یا خاک لگ جائے اور اس کا ذہن نماز سے ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو وہ پیشانی کی مٹی کو صاف کر لے، یہ بھی عمل قلیل کہلائے گا، اور ایسے اعمال کی وجہ سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ بغیر ضرورت اور بغیر سبب کے عمل قلیل کے ارتکاب سے بھی بچنا چاہیے۔ واللہ تبارک و تعالی اعلم۔